انفو ورلڈ کے دوستو السلام علیکم۔ آپ لوگ یقیناً پاکستان کے اپنے تیار کردہ جیٹ GF تھنڈر سے ضرور واقف ہوں گے اور حالیہ انڈیا اور پاکستان کی جھڑپوں میں اس کا چرچا عام ہے، لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں نئے آنے والے GF تھنڈر بلاک 3 کے بارے میں تکنیکی بنیادوں پہ کچھ معلومات دینے والا ہوں جو کہ یقیناً آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہوں گی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے بھی التماس ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ اس طرح کی نئی معلوماتی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین کرام، GF تھنڈر کی مکمل تفصیل جاننے سے پہلے میں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ طیارہ کب اور کیوں پاکستان نے بنایا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جیٹ طیاروں کے حوالے سے مغرب پر ڈیپینڈنٹ تھا، اور جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو یہ ممالک پاکستان پہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے پابندی لگا دیتے یا بر وقت وہ طیارے پرووائڈ نہیں کرتے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ F-16 کے معاملے میں بہت زیادہ عرصہ امریکہ نے پاکستان کے دیے ہوئے پیسے اپنے پاس دبائے رکھے اور وہ طیارے بھی پرووائڈ نہ کیے۔ بعد میں جو طیارے پرووائڈ کیے گئے وہ بھی اس شرط پہ کہ وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے۔ تو اس سے تنگ آ کے پاکستان کے دفاعی تجزیہ نگاروں اور آرمی کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اتنے زیادہ مہنگے طیارے خریدتے ہیں، اتنی بڑی انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ تو اس کے بعد پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر اپنا طیارہ بنانے کی ٹھان لی اور بالآخر GF-17 تھنڈر بنا لیا۔ تو اس کے 2 ورژن موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے تیسرے ورژن کی جس کو GF-17 تھنڈر بلاک 3 کا نام دیا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ جان کر نہایت خوشی ہوگی اور آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ یہ بلاک 3 GF تھنڈر جیٹ 4.5 جنریشن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت دنیا میں 4 اور 5th جنریشن کے طیارے یوز ہو رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، تو پاکستان کا یہ جیٹ 4.5 جنریشن کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے۔ تو اس کی مزید تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ GF-17 تھنڈر طیاروں میں جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اس کو HMS کہتے ہیں، یعنی کہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹ، لیکن GF-17 تھنڈر بلاک 3 کے جو جیٹ ہوں گے ان میں ٹیکنالوجی یوز ہوگی HMDS، یعنی کہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اینڈ سائٹ۔ اس میں ڈسپلے کے علاوہ اوریجنل آپ کو نظر آئے گا جو آپ کا ٹارگٹ ہے، آپ جو ٹارگٹ دیکھ رہے ہیں یا جس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے یا جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہیلمٹ کے اندر ہی آپ کو سب کچھ اوریجنلی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جو بلاک 3 کے GF تھنڈر ہوں گے ان میں ٹیکنالوجی جو یوز ہو رہی ہے میزائل کی وہ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہوں گے، یعنی کہ WVRAAM۔ تو اس کے ذریعے ایگزیکٹ اپنے ٹارگٹ پہ وہ میزائل جا کے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ Q and 5th جنریشن ہائی آف بورڈ سائٹ یعنی کہ ہوبس بھی یوز ہوں گے۔ اب ان GF-17 تھنڈر بلاک 3 کا نام گیم چینجر بھی رکھا گیا ہے، اس کو گیم چینجر، کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل آپ خدا نخواستہ اگر ہماری آرمی یا کوئی بھی کسی مشکل میں پھنستی ہے تو یہ بالکل طیارے جا کے اس کا گیم چینج کر دیں گے، وہ ان کو فلی جو وہ سینیریو ہے اس کو چینج کر دیں گے۔ تو ان میں فل کیپیبلٹی ہے۔ جو پہلے والے GF-17 تھنڈر تھے ان کو GF-17 پرسوئٹ کہا جاتا تھا۔ ایک اور چیز جو کہ GF-17 تھنڈر طیاروں میں یوز ہوتی ہے وہ ڈینیل آرچر ہیلمٹ ماؤنٹڈ سائٹ ہے، لیکن جو GF-17 تھنڈر بلاک 3 کے طیارے ہوں گے ان میں جوائنٹ ہیلمٹ ماؤنٹڈ سکیوئنگ سسٹم ہوگا، جس کی وجہ سے وہ جو آکسیجن کا سسٹم ہے اور باقی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس کا کمپیریزن اگر ہم پرانے سے کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ تو یہ اس میں ٹیکنالوجی یوز ہوگی۔ اگر ہم GF-17 تھنڈر بلاک 3 اور F-16 کی سپیڈ کا موازنہ کریں تو GF-17 تھنڈر تقریباً 2000 کلومیٹر پر آور سپیڈ سے اڑتے ہیں، جبکہ F-16 کی سپیڈ
तकरीबन 1500 किलोमीटर पर आवर है, तो इस लिहाज से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर हम वज़न की बात करें तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का वज़न तकरीबन 4,500 किलोग्राम होगा, जबकि F-16 का जो वज़न है वो तकरीबन 8,500 किलोग्राम है। तो इस तरह ये उससे बहुत हल्का है, उसका वज़न तकरीबन उससे आधा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो फ्यूल की कंजम्पशन है या उसकी जो कैपेसिटी है फ्यूल टैंक की, इंटरनल जो फ्यूल टैंक है वो JF-17 थंडर की तकरीबन 23 या 2400 kg होगी, और जो F-16 है उसकी 3200 किलोग्राम होती है। तो इंशाल्लाह जब ये पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल हो जाएंगे तो पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर तो है ही सही, वो बिल्कुल ही नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा और दुनिया का कोई भी मुल्क मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह। Hi, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get notification.